بیماروں کی شفایابی، عزاداری سید الشہداء میں حفظ و امان کے لیے بلندتر صلوات۔ امام عصر کے ظہور میں تاجیل، امام علیہ السلام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار پائے، بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و محبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا گو ہوں مہربان اللہ کی بارگاہ میں، میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، حاضرین مجلس کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ان سب مومنین و مومنات جو جہاں کہیں موجود ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین مرحومین اور اس سینٹر کے مرحومین کے گناہ معاف فرما، پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں امام حسین کی شفاعت سے بہرمند فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفا عطا فرما، جن بیماران نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ آج شب مصائب شہزادہ علی اکبر ہے، میرے اللہ جو نوجوان بے گناہ قید میں ہیں، اس وقت کافی نوجوان اسیری میں ہیں، قید میں ہیں، شہزادہ علی اکبر کا صدقہ ان کو رہائی نصیب فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، پروردگارہ جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ اس سینٹر کو آباد و شاد فرما، میرے اللہ مینجمنٹ کمیٹی، تبلیغ کمیٹی، عزادار اور اسی طریقے سے باقی تمام مومنین جو نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بلندتر صلوات۔ عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، ہر دن کربلا سے ریلیٹڈ، قرآن اور دین مبین اسلام سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کہ جو امپیکٹ آف عاشورہ سے ہم لیتے ہیں اور اس کا اثر ہماری لائف اور ہماری زندگی میں ہے، ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ تعلیمات اسلام یعنی اسلامک سٹڈیز، روایات، قرآن مجید اور پھر خصوصیت کے ساتھ کربلا سے جو ایک چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ان تعلیمات اسلامی، ان روایات اور قرآن کے مطابق وہ فیملی
وہ کمیونٹی ایک کامیاب اور سکسیسفل کمیونٹی اور فیملی ہے کہ جس کمیونٹی اور فیملی کے اندر نوجوانوں کی تربیت کی جا رہی ہو اور نوجوانوں پہ کام ہو رہا ہو اور نوجوانوں کو رہا نہ چھوڑا جا رہا ہو۔ دیکھا جائے تو مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پر۔ کچھ لوگ اس کمیونٹی کو کامیاب اور سکسیسفل کمیونٹی کہتے ہیں کہ جو بزنس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے ہوں یا جو سپورٹس میں بہت زیادہ آگے ہوں، لیکن قرآن مجید کے مطابق، روایات اور دین مبین اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ قوم کامیاب قوم ہے جس میں نوجوانوں کی تربیت کی جا رہی ہو، جس میں نوجوانوں کے اوپر اور یوتھ پہ کام ہو رہا ہو اور نوجوانوں اور یوتھ کو اگنور نہ کیا جا رہا ہو۔ عزیزان محترم، یہ ایک کامیاب قوم ہے، یہ ایک کامیاب فیملی ہے۔ میں عرض کروں آپ خدمت میں، کیوں اسلام نے اتنا فوکس کیا ہے یوتھ کے اوپر، کیوں اتنا ڈیپینڈ کرتا ہے اسلام، کیوں اتنا فوکس کرتا ہے قرآن یوتھ اور نوجوانوں کے اوپر۔ آپ آئیں اگر نگاہ کریں عزیزان محترم، ایک جوان ہی قوم کو تبدیل اور قوم کو چینج کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان سے ہی وابستہ ہے کہ اگر نوجوان اچھا ہے تو پوری کی پوری قوم کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہی جوان خدا نہ کرے اگر رائے راست سے ہٹ جاتا ہے تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک جوان اور ایک یوتھ ہی ہے کہ جس کو روایات کے مطابق ایک کمیونٹی اور قوم اور ایک فیملی کے لیے بیک بون کی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر وہ کام کرے تو پوری کی پوری کمیونٹی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ایک نوجوان ہی ہے کہ جو ایک سکسیسفل کمیونٹی کا برائٹ فیوچر ہے۔ اگر آج ہم اپنے فیوچر کی طرف نگاہ کریں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک برائٹ فیوچر ملے تو آج ہی سے ہمیں اپنے نوجوانوں اور اپنے یوتھ پہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کی رات سید الشہداء کے جوان علی اکبر کے مصائب ہونے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے اپنی جوانی تک کو قربان کر دیا ہے تاکہ قیام میں قیامت تک آنے والی یوتھ اور قیام میں قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو حقیقی دین مل سکے، قرآن مل سکے اور ریئل لائف مل سکے۔ آپ علی اکبر نے اپنی جوانی تک قربان کر دیے۔ جو ذات اپنی جوانی قربان کر دے، کہ آج کے یوتھ کا یہ حق نہیں بنتا، جوان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ آئے دین کو سمجھ کر، دین کا نالج حاصل کر کے اس دین پہ عمل کرے۔ اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ آئے سمجھے۔ اور یہی آپ آئیں اور آپ اگر روایات کی طرف نگاہ کریں، ملتا ہے کہ جس وقت امام عصر کا ظہور ہوگا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور یوتھ بیسک جو مسائل جو دین سے ریلیٹڈ ہیں اگر وہ نہیں جانتے ہوں گے تو امام عصر پنش کریں گے۔ امام کہیں گے کہ تمہارے پاس اتنا فری ٹائم تھا، تمہارے پاس سورسز تھے، تم نے کیوں؟ اور افسوس کے ساتھ آج ایک بہت بڑا نمبر، جہاں کہیں ہماری گفتگو سنی جا رہی ہے، آج ایک بہت بڑا نمبر ایسا ہے کہ جن کو افسوس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں آتی۔ کیا یہ جوان اپنے آپ کو علی اکبر کا جوان کہہ سکتا ہے اور اس کا علی اکبر کا غلام اور نوکر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کہ جس کو دین کا نہ درد ہے نہ جس نے دین کو سمجھا ہے۔ کاش تو کربلا میں ہوتے یہ جوان اور دیکھتے کس انداز سے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچا ہے، پھر میں کہتا کہ جوان کس طریقے سے دین کو اگنور کرتا ہے۔ آئیں، توجہ کی ضرورت ہے عزیزان محترم، غور کی ضرورت ہے یوتھ کے حوالے سے کہ وہ آئیں اور توجہ کریں اور سمجھیں اپنی ذمہ داریوں کو۔ اور دین مبین اسلام الحمدللہ یوتھ نے اپنی رسپانسبلٹیز ادا کی ہیں، اور دین مبین اسلام کی نشر و اشاعت اور گروتھ میں یوتھ کا بہت بڑا کردار اور کریکٹر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوتھ نے اپنا رول پلے نہ کیا ہو، الحمدللہ کیا ہے۔ دین مبین اسلام کی نشر و اشاعت جس ٹائم سے پیغمبر اسلام نے اناؤنسمنٹ کی تھی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے زیادہ جنہوں نے اس وقت پیغمبر اسلام کی، ہمارے پروفٹ کی ہیلپ کی ہے یا قرآن کی مدد کی ہے یا قرآن کو آگے پہنچانے میں اپنا رول پلے کیا، وہ یوتھ ہی تھی، وہ جوان ہی تھے۔ اور پیغمبر اسلام کا ڈیپینڈ بھی جوانوں پہ زیادہ تھا، نگاہ پروردگار بھی یوتھ پہ زیادہ ہے۔ خداوند متعال جتنا کرم ایک نوجوان پہ کرتا ہے، میں روایات میں دیکھ رہا تھا، اگر ایک جوان گناہ کر کے
ایک مرتبہ کہتا ہے مسجد میں آ کے یا رب اے پروردگارہ مجھ سے غلطی ہوئی، فرمایا 3 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ نوجوان پہ خاص نگاہ ہے پروردگار ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اول دین سے لے کر اب تک یوتھ کا بہترین کردار رہا ہے دین مبین اسلام کو آگے پہنچانے میں اور اس کی گروتھ میں۔ تمام انبیاء آپ نگاہ کریں، ان میں سے میجورٹی آف دا پروفٹس اور انبیاء جو ہیں وہ جوان ہیں۔ بہت ایسا نہیں تھا کہ جب وہ ایڈلٹ ہو جاتے تھے تو خدا ان کو اپنا نبی بناتا تھا۔ آپ آئیں قرآن مجید کو اٹھائیں، جب حضرت ابراہیم کو نبوت ملی ہے، حضرت ابراہیم فتح کا لفظ آیا ہے، جوان کا لفظ آیا ہے وہاں قرآن مجید کے اندر، کہ وہ بالکل یوتھ تھے، جوان تھے۔ اور جیسے کہ انہوں نے جب ان ہندو جو اس وقت کے بت پرست تھے جو آئیڈل کی ورشپ کر رہے تھے، جب ان کے آئیڈل کو توڑا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک جوان ہے کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے اگینسٹ ہے اور خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ جوانی میں نبوت ملے، حضرت عیسیٰ جوانی میں، بلکہ اس سے بھی کم سنی۔ اور پھر روایات کے جملے کہ جب امام عصر کا بھی ظہور ہوگا اس وقت بھی امام کے جتنے اصحاب ہوں گے کہ جن کو ڈیوٹیز دی جائے گی اور مختلف چیزیں، وہ سب کے سب یوتھ اور جوان ہے۔ اور روایت میں لا کہول فی ہے، اس میں کوئی ایڈلٹ نہیں ہے، سب کے سب جوان ہیں۔ جہاں اللہ کی نگاہ یوتھ پہ اوپر ہے، وہیں امام اور امام عصر کی اور امام زمانہ کی نگاہ بھی ایک نوجوان کے اوپر ہے۔ امام کی نصرت شامل حال ہوتی ہے ان پیرنٹس کے کہ جو اپنی یوتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کہیں بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہی، کہیں رانگ وے پہ تو نہیں جا رہی، کہیں ان کی تھنکنگ، ان کے ایکشن میں کہیں کوئی چینجنگ اور تبدیلی تو نہیں آ رہی، کہیں وہ قرآن اور دین سے فاصلہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں دور تو نہیں ہوتے جا رہے۔ یہ فوکس ضروری ہے، یہ توجہ ضروری ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام عصر کے تمام، اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر آپ آئیں دیکھیں، اسلام میں جتنی بھی فتوحات اور اسلام کو جتنی بھی سکسیس اور کامیابی ملی ہے ڈفرنٹ ٹائپ کی بیٹلز کے اندر، وہاں پر سب سے مین رول کس کا ہے؟ امام علی علیہ السلام کا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام اس وقت یوتھ اور جنگ ہے، جوان ہیں۔ آپ آئیں جنگ بدر یعنی بیٹل آف بدر میں آپ نگاہ کریں، احد کے اندر نگاہ کریں، خندق کے اندر نگاہ کریں، یا اس طرح کی اور دوسری جتنی بھی جنگیں موجود ہیں سب کے اندر امام علی علیہ السلام، اور حتیٰ جب احد میں امام علی نے پروفٹ کو جو ہے وہاں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کی حفاظت کی ہے۔ روایت میں یوں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام، آپ کو پتہ ہے کہ احد کے میدان میں بہت سارا مسلمانوں کا لشکر بھاگ گیا تھا، امیر المومنین اکیلے جوان تھے کہ جو پیغمبر اسلام کے گرد ایسے گھوم رہے تھے اور ہر آنے والے حملے سے پیغمبر کو پروٹیکٹ اور دفاع کر رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے اس طریقے سے علی ابن ابی طالب اللہ کے رسول کے گرد گھوم رہے تھے جیسے پروانہ جو ہے وہ شمع کے گرد گھومتا ہے اور اس کا چکر لگاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ایسے جیسے طواف کر رہے ہوں، پیغمبر کا دفاع کر رہے تھے، حتیٰ کہ ندائے آسمانی گونجی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان نہیں علی جیسا اور کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی۔ وہاں پر بھی فتح اور جوان کی بات آئی ہے، جوان تھے، امیر المومنین اور پیغمبر کا دفاع کیا ہے، اور حقیقت میں رسول کو پروٹیکٹ کرنا دین اور قرآن کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں، اور پیغمبر اسلام کا فوکس ہوتا تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہ نوجوانوں کے اوپر رہتی تھی۔ جب پیغمبر اسلام نے مکہ میں یہ سارا سلسلہ کیا ہے، پہلا جوان جس کو پیغمبر اسلام نے سینڈ کیا ہے مدینہ کی طرف قرآن مجید کو لوگوں کو سکھانے کے لیے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے، مصعب بن عمیر، یہ جوان ہے، جوان کو پیغمبر نے چوز کیا ہے، تم جاؤ۔ اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہوا ہے وہاں پر عتب بن حسین، یہ بھی پھر جوان ہے، اس کو پیغمبر اسلام نے مکہ کے اندر اپنا جانشین بنایا کہ تم یہاں رکو، جبکہ بہت سارے لوگ تھے۔ یعنی آپ آئیں، مکہ کب فتح ہو رہا ہے؟ 8 ہجری میں، یعنی 8 ہجری پیغمبر کے وہ 13 ایئر مکہ کے ختم ہو گئے تھے، دین 10 ایئر جو مدینہ کے تھے اس میں سے بھی 8 ایئر گزر چکے تھے۔ لاسٹ مومنٹ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو پیغمبر پہ ایمان لا چکے ہیں، بڑے ہیں، ایڈلٹ ہیں کمیونٹی کے جسے کہتے ہیں اور لوگ، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام جوان پہ فوکس کر، میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ کیوں، وجہ کیا تھی کہ پیغمبر اسلام جوان پہ فوکس کر رہے تھے اور جوان کو اتنی رسپانسبلٹیز دی جا رہی ہیں۔ یا آ جائیں آپ، پیغمبر کی وفات جو ہے وہ 10 ہجری میں ہو رہی ہے، وہ جو لاسٹ ایئر تھا پیغمبر کی مائگریشن کا فرام مکہ ٹو مدینہ،
یعنی 13 ایئر مکہ کے 10 ایئر مدینہ کے ہیں رسول خدا کے. لاسٹ ایئر میں بھی جب بیٹل آف روم سٹارٹ ہوتی ہے اور پیغمبر اسلام نے وہ لشکر بھیجا ہے روم کی طرف, اس میں بھی جس کو سپہ سالار بنایا ہے وہ اسامہ بن زید جوان ہے, اور وہاں پر بڑوں سے کہا تھا کہ اسامہ کی بیعت واجب ہے اور اسامہ کا ساتھ دینا ضروری ہے. وہاں پر بھی جوان پہ فوکس ہے. آج یہ میں آپ اپنی شیعہ کمیونٹی دنیا کے کسی کونے میں اور اسپیشلی ممباسا کے اندر یہ پیغمبر کا یہ ایکشن اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم اگر پیغمبر کی سیرت پہ چلتے ہیں اور پیغمبر کی سیرت کو ہم نے فالو کرنا ہے اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, تو یہاں پر پھر ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے جوان کو امپورٹنس دیں اور ہم آئیں ان پہ فوکس کریں اور ان کو رسپانسبلٹیز دیں. جوان کام کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جوان نہیں کر سکتا. جوان کے اندر جو جرت ہے, جوان کے اندر جو کمال ہے, وہ شاید اس کے بعد باقی لوگوں پہ نہیں ہے. کیوں یہ سارا فوکس ہے کہ جب خمینی نے کہا تھا, امام خمینی علیہ الرحمہ نے, کہ میں ایران کے اندر ریولوشن لاؤں گا, تو کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ خمینی تو ریولوشن لائے گا, تو اتنا بوڑھا انسان, اب تیری حالت اس طرح کی, تو کیا ریولوشن لائے گا ایران کے اندر. کہا میں نہیں لاؤں گا, جنہوں نے میرے ساتھ مل کے ریولوشن اور انقلاب لانا ہے ایران کے اندر وہ ابھی اپنی ماؤں کی گود میں ہیں. خمینی 15 ایئر ویٹ کرے گا, یہی جوان اٹھیں گے جو ایران کو تبدیل کر دیں گے اور یہیں پہ لبیک یا مہدی کا نعرہ گونجے گا. اور وہی ہوا. آفٹر 15 ایئر آپ کے سامنے شاہ ایران, یعنی ایران کو شاہ ایران نے نہیں چھوڑا, بلکہ اس وقت کے تمام شیاطین اور اولیاء شیاطین بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اور وہ یہ جرت تھی, یہ پاور تھی اس وقت کی یوتھ کی. اور میں بتاؤں گا کہ کون سی یوتھ پاورفل ہے اور کون سی یوتھ جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے. عزیزان, قرآن مجید میں خداوند متعال اور پھر روایات کے اندر, وقت نہیں ہے میں زیادہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں یا روایات کو آپ کی خدمت میں پیش. کچھ چیزیں ایسی ہیں عزیزان محترم ہماری لائف کے اندر جنہیں اگنور نہیں کر سکتے ہیں ہم, اور افسوس کے ساتھ ہم ان کو, اگر ہم اپنی لائف کی امپورٹنس کی ایک لسٹ بنائیں 1 to 10 میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, جہاں ہماری لائف میں ایک اچھا بزنس, بینک بیلنس, اچھی گاڑی, اچھا گھر, لیکن وہاں پر ہماری یوتھ کی پرائیورٹی کہاں پہ ہے؟ ہماری یوتھ کی پرائیورٹی آفٹر دین اسلام, قرآن مجید اور اس کے ان چیزوں کے بعد فوراً بعد یوتھ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہمارا برائٹ فیوچر ہماری یوتھ کے ساتھ ہے, کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کرنا. دونوں ٹائپ سے آئیں, پوزیٹیوٹی دیں اپنی یوتھ کو اور نیگیٹیوٹی کو ان سے کم کریں. ٹوٹلی ہم نے اپنی یوتھ کو پش کرنا ہے اور یہی ہماری یوتھ ہے. عزیزان, مجھے نہیں پتا امام کے ظہور تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, لیکن بعنوان ایک فادر کے, بعنوان ایک جسے کہتے ہیں ایڈل برادر کے, کمیونٹی ممبر کے, کیا یہ میری رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے؟ میں کہہ چکا ہوں مولا پتہ نہیں آپ کا کب ظہور ہوگا, لیکن میں آپ کے ظہور کی دعا مانگ رہا ہوں. ظہور کی دعا, یا مادی العجل, العجل, العجل کے میننگز کیا ہیں؟ میں آؤں امام کے ظہور کے لیے پلیٹ فارم ریڈی کروں, اور اس پلیٹ فارم کو ریڈی کرنے کے لیے جہاں نیکی ضروری ہے, گناہ سے دوری ضروری ہے, وہاں یوتھ کو امام کی نوکری کے لیے تیار کرنا ضروری ہے. یوتھ کو تیار کرنا ضروری ہے. ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے تمام چیزوں سے زیادہ ہماری یوتھ کے اوپر. ہماری یوتھ بے راہ روی کا شکار نہ, اور الحمدللہ میں ابھی بھی ہوپ فل ہوں, الحمدللہ کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے. بہت ساری قومیں کام کر رہی ہیں, ہمیں اس سے بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ, پیغمبر اسلام سے حدیث ہے, فرمایا خدا اس جوان سے محبت کرتا ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں فنا کر دے. اپنی جوانی کو معصیت نہ ہو اس کی جوانی کے اندر, خدا اس جوان پہ جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی جعل شبابہ وجمالہ فی طاعت اللہ. خدا اس یوتھ سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو اپنی اس کا یوتھ پیریڈ ہے, اس کی جو جوانی ہے اس کو, اور پھر اپنی بیوٹی اور اپنی خوبصورتی کو اور رونگ وے پہ جا کے یوز نہیں کرتا, بلکہ وہی جوان اپنی خوبصورتی اور اپنے جمال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے. روایت میں ملتا ہے محشر کے میدان میں میل اور فیمیل بوتھ سائڈ, اور میں آج کی جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی وہ یوتھ نہیں کہ جو میل ہے فقط, فیمیل یوتھ بھی اسی کے اندر موجود ہیں. تمام سسٹر اینڈ برادرز جتنے بھی ہیں سب کے سب, یہ ٹوٹل رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی. جتنا فوکس انہوں نے جو ہے وہ بوائز پہ کرنا ہے اتنا ہی گرلز پہ کرنے کی ضرورت ہے. وہیں پہ جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے فوکس ہونا چاہیے اور ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے.
فرمایا لایا جائے گا جوان کو, خوبصورت جوان کو, لیکن افسوس کے ساتھ اس نے اپنی لائف کو رونگ وے پہ جا کے گزارا ہوگا, گناہوں کے اندر غلطان ہوگا. او سو بیوٹیفل. جب آئے گا اور سوال ہوگا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اسی طریقے سے ایک لڑکی کو بھی لایا جائے گا کہ جو خوبصورت تھی لیکن غلط راستے پہ تھی, تو دونوں کا ایک ہی آنسر ہوگا. جب ملائکہ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کیا تم نے, دونوں کا ایک ہی آنسر ہوگا, پروردگارہ تو نے اتنا خوبصورت خلق کیا تھا, ہم بہت خوبصورت تھے, اتنا حسن تھا, اتنا جمال تھا, تو ہم غلط راستے پہ چلے گئے. ویسے قرآن مجید میں خدا دو مثالیں لاتا ہے, ایک میل کے لیے, ایک فیمیل کے لیے. خداوند متعال قرآن مجید میں حسن یوسف کی ایگزامپل دیتا ہے کہ یوسف پیغمبر کے جس کا حسن اور جمال اس وقت ایجپٹ اور اس کی جو باقی کنٹریز تھیں اس میں ایک مثال تھا. اور قرآن مجید آ کر بولتا ہے ایک دفعہ یوسف اس وقت کی جو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں تھیں ان کے سامنے پاس ہوا تھا. حسن یوسف میں اس طرح سے مست اور مگن ہوئی تھیں, اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی تھیں. اور پھر وہیں پہ خداوند متعال ایک فیمیل کی ایگزامپل لیتا ہے, اور وہ جناب مریم ہیں. جناب مریم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. اور روایت میں ملتا ہے محشر کے دن دونوں کو لایا جائے گا, لا کے کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جوان تو بتا, تو زیادہ حسین ہے یا میرا یوسف زیادہ حسین ہے. اور اسی طریقے سے فیمیل لڑکی کو کہا تو زیادہ حسین ہے یا بتا مریم زیادہ حسین ہے. اس کی خوبصورتی, کیوں غلط راستے پہ نہیں گئے اور نہیں چلے, اس کی حفاظت کی. خداوند متعال پراؤڈ کرتا ہے اس جوان کے اوپر جو غلط چیز کی طرف نہ جائے. ملائکہ کے اوپر کہ اے ملائکہ تمہارے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہیں کہ جو اس جوان کے اندر ہیں, یہ جا سکتا ہے گناہ کی طرف لیکن یہ نہیں جا رہا. اور پھر فرمایا کہ جو جوان اس کو محفوظ کر لے اور رونگ وے پہ نہ جائے, خداوند متعال اس سے 72 صدیق کا اجر عطا کرتا ہے. صدیق کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے, اور صدیق کے پہلے مظاہر امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہم صلی کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے جوانوں کے اوپر عزیزان محترم؟ کیوں اسلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جوان جوان جوان؟ تقریباً 4 سے 5 کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو یوتھ کے اندر پائی جاتی ہیں اور یوتھ پیریڈ میں پائی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ان کی ایج آگے بڑھتی ہے وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں رہتی. فرسٹ آف آل پہلی کوالٹی جو یوتھ کے اندر ہے, اور اسی لیے اسلام اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے کہ یوتھ کا جو دل ہے وہ نرم ہے, وہ بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے لیے زیادہ دیر اور زیادہ وقت نہیں چاہیے, اس کا دل نرم ہے. مالک بن سعد جب پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور سلام کیا ہے رسول خدا کو, اور پھر رسول خدا نے جب اس کے ساتھ بات سٹارٹ کی ہے کہ دیکھو میں رسول ہوں اور میں یہ چیزیں لے کر آیا ہوں, اور خدا نے مجھے یہ چیزیں, یہ کمانڈ ہے میری کہ جو میں لے کے آیا ہوں, میں نے انہی چیزوں کا لوگوں کو بتانا ہے. یوں ملتا ہے کہ آفٹر 15 منٹ یعنی تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے اپنی زبان پہ کلمہ شہادتین کو جاری کیا ہے. زیادہ دیر نہیں گزری ہے اس کو, کیونکہ دل نرم ہے عزیزان محترم, دل آمادہ اور تیار ہے. فقط یہاں پر پیرنٹس کی, بڑے بھائی کی اور ان کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں, اس کو ڈائریکشن دیں کہ بیٹا آپ نے کس طرف جانا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھیں. بخدا میں یہ چیز بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں اکثر کہ ہمارے بعض پیرنٹس جہاں بچوں کے بہترین سکول, بہترین کالج, بہترین لائف, بہترین گاڑی, بہترین بیلنس اور ابروڈ کے لیے بہت ساری زحمتیں اٹھاتے ہیں, وہاں انہی کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کے اوپر بھی تھوڑا سا دھیان دیں. وہ ساری چیزیں ضروری ہیں, ہونی چاہیے اور ان کا حق ہے, ہم اس سے کبھی انکار نہیں کرتے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز تمہارے لیے اور پوری فیملی بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے پراؤڈ کا باعث ہے وہ اس کا کردار اور کریکٹر ہے, اس کا اچھا کردار ہے. ہیں افراد ملے ہیں, میں عرض کر رہا تھا جوان کا دل نرم ہوتا ہے, وہ خیر کی طرف چاہتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے, وہ اچھی چیزوں کو انجام دے, وہ تھکتا نہیں ہے بہت جلدی. امیر المومنین فرماتے ہیں نوجوان نصیحت کو اور ایڈوائس کو قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں سننا ہی نہیں ہے. میں نے جمعے کے خطبے اس کا فرسٹ پارٹ جو جمعے کے خطبے کا ہمارا میں نے عرض کیا تھا, یوتھ نصیحت اور ایڈوائس کو سنتی ہے, کوئی بھی اس سے کہ پلیز میری ایک بات سنو, سنے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو کوئی ایڈوائس کوئی موعظہ نہیں چاہیے. لیکن یوتھ کے اندر یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ ایڈوائس کو سنتے ہیں اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. 2 بندے گزرے ہیں ہسٹری کے اندر, ایک کا نام ہے اکرمہ بن ابو جہل, ایک عطاش. اکرمہ بن ابو جہل یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے بارے میں؟
جو پیغمبر کے بگ اینیمیز میں سے جو مکہ کے اندر جو پیغمبر کے اینیمیز اور دشمن تھے ان میں سب سے بڑا دشمن یہ ابو جہل ہے. پروپوگنڈا اسلام کے اگینسٹ پلان, رسول خدا کے اگینسٹ پلان اس نے نہیں کیا. لاسٹ مومنٹ تک بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ابو جہل نے. لیکن اسی کا بیٹا ہے اکرمہ, بارگاہ رسالت میں آیا ہے, بات کو سنا ہے. جب یہ آیا ہے یہ ہارس پہ بیٹھا ہوا تھا, گھوڑے پہ سوار تھا. جب بارگاہ رسالت میں پہنچا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا مرحباً بکا یارا کے بالمجاہد, آئے گھوڑے پہ سوار مجاہد, مرحبا اور ویلکم میری بارگاہ میں. کلمہ پڑھا ہے اور جنگ عرض کروں آپ کی خدمت میں یرموک کے اندر شہادت ملی ہے اس کو, اور اس نے پیغمبر کو گواہ بنا کے کہا تھا. شروع میں کچھ اگینسٹ تھا جنگ بدر اور باقی کچھ اس میں, لیکن پھر پیغمبر کو گواہ بنا کے کہا تھا یا رسول اللہ جتنی انرجیز اور جتنا مال میں نے ان جنگوں میں آپ کے اگینسٹ خرچ کیا تھا, اللہ کو آپ کی ذات کے ساتھ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اس سے کئی گنا بھی آپ کی نصرت پہ خرچ کروں گا. اور کیا ہے, پیغمبر کی ہیلپ میں خرچ کیے, حتیٰ اپنی جان تک کو قربان کر دی. اور اسی کا بھائی ہے وہ بھی. تو جوان آپ کی خدمت میں عرض کروں ایڈوائس کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے. یہاں پیرنٹس کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں ان کو ڈائریکشن دیں, اس راستے کی طرف لے کے جائیں کہ جو اس کے لیے بیسٹ ہے, جو اس کے لیے بہتر ہے. میں زیادہ پیچھے نہ جاؤں, ابھی لیٹسٹ ایگزامپل دوں آپ کو. شہید ابراہیم ہادی, وہ یوتھ کے جو یہ نام جانتے ہیں, ایک فیمس نیم ہے ایران عراق وار کے اندر اور ایران عراق جنگ کے اندر, ایک فیمس نیم ہے. ہیں شہداء باقی بھی بہت فیمس ہے, لیکن یہ یوتھ ہے, جوان ہے. عجیب دل ہے اس جوان کا, عجیب کمال کا بندہ ہے یہ جوان. ایک دن یہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا. دیکھیں جوان کا دل کتنا نرم ہوتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ وہ جوان کے جس کے دل میں ساتھ میں تقویٰ بھی ہو, خیر بھی ہو, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اور گمراہ ہو جائے, نہیں, وہ چاہے گا. فرمایا جوان کے دل میں ایک نور ہوتا ہے جو خود نور کو لیتا ہے اور اس نور کی لائٹ سے دوسروں کو بھی اس نور کی طرف لے کے آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات تک ہوتے ہیں, مثلا وہ خود ٹھیک ہے از انف, لیکن جوان یوں نہیں ہوتا. اگر جوان با کردار اور با کریکٹر ہو جائے, وہ ایسا نور رکھتا ہے, یہ میں روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں, وہ ایسا نور رکھتا ہے جس نور کے ذریعے وہ اوروں کو بھی اپنی طرف لے کے آتا ہے. یہ اس کے اندر یہ کمال. شہید ابراہیم ہادی اپنے گھر میں بیٹھے تھے. ان کے عرض کروں آپ خدمت میں داماد یعنی ان کے بہنوئی جو ان کی یعنی عرض کروں آپ خدمت میں برادر ان لا, وہ بھی ان کے گھر میں آئے ہوئے تھے. تو ان کی موٹر بائک باہر کھڑی تھی. یہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یوتھ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے. اس کی موٹر بائک باہر کھڑی تھی. تو یہ بیٹھے تھے سیکنڈ فلور پہ, بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ موٹر بائک کو کوئی چلانے کی ٹرائی کر رہا ہے. تو باہر دیکھا تو ایک چور تھا جو موٹر بائک کو چوری کر کے لے جا رہا تھا. تو خیر چور 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 کی آواز گونجی تو سب بھاگے. تو شہید ابراہیم ہادی بھی بھاگے کہ جائیں اس کو پکڑیں. تو کسی بندے نے جو راستے میں تھا, جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اس موٹر بائک کو جیسے کیسے بھی دھکا دیا تو یہ گر گیا چور. جب یہ گرا تو روڈ کے اوپر کوئی چیز تھی جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا. اب جب شہید ابراہیم ہادی پہنچا ہے نا اس کے پاس, پہنچنے کے بعد پنش نہیں کیا. اب وہ چور ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. اسے کہا فوراً موٹر بائک کو سٹارٹ کیا. سٹارٹ کرنے کے بعد کہا میرے پیچھے بیٹھو, جلدی کرو پیچھے. اب وہ پیچھے والے سب حیران ہے, یہ کیا کر رہا ہے, ہم چور پکڑ رہے تھے, یہ چور کو بھی اور خود کو بھی ساتھ بھگا کے لے جا رہا ہے. پیچھے بٹھایا ہے اور لے کے گیا فوراً پہلے ہاسپٹل کے اندر. ہاسپٹل میں جا کر اس سے کہا جلدی کرو, اس کو پٹی کرو, اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے. یہ جوان ہے, اس کے ہاتھ پہ پٹی کرائی ہے. جب پٹی وٹی سب ہو گئی ہے پھر اس کو پکڑا ہے اور موسک میں لے کر آیا ہے, وضو کرایا ہے. اس کے بعد مسجد میں دونوں جا کر بیٹھے ہیں. اس سے کہا ہے کہ اب دیکھ خدا یہ کیا کام ہے, یہ کیوں کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا میری مجبوری تھی, فیملی میرے پاس خرچہ نہیں تھا, یہ وہ بچے یہ وہ سب. نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. اگر تو چوری کر بھی لیتا تو چوری کے پیسے سے کہاں, مگر لقمہ حرام میں بھی کہیں برکت دیکھیے, برکت نہ آتی تمہاری زندگی کے اندر. یہ کوئی دلیل نہ ہوئی. وہیں کہا تم ادھر ہی بیٹھو. وہ بیٹھے مسجد میں گئے, ایک دو بندے کو ملے, پھر واپس آئے تو مسکرا رہے تھے. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا وہ ہماری مسجد میں وہ صاحب آتے ہیں, ہمارے کمیونٹی کے ایک فرد ہیں, میں نے اس سے بات کی ہے, وہ کل سے اپنے آفس میں اس نے قبول کیا تمہیں جاب دے گا. جا, میں نے تیری نوکری کا بھی بندوبست کر دیا ہے, تیری جاب کا بھی بندوبست کر دیا. اور پھر اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ پیسے نکالے اس کو دیے. کہا کچھ دن اس سے گزارا کرو, پھر اللہ راضی ہے, لیکن اس چیز کی طرف مت جانا. عرض کر رہا ہوں آپ کو. اسی طرح شہید بابائی,
میں نے اکثر اس شہید کی، یعنی عجیب شہید ہے، ہارٹ ٹچنگ، اس کی لائف اتنی عظیم ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے رہتے ہیں کبھی کبھی یہ جو مرٹرز ہیں، یہ جتنے شہداء ہیں، ان کی لائف کو پڑھو اور اسٹڈی کرو، بخدا جرت دیتے ہیں انسان کو، ایک عجیب فکر دیتے ہیں. نوجوان تھے. ایران اور عراق کی جنگ کوئی کنٹری بیٹل اور جنگ نہیں تھی حقیقت میں. اگر دیکھا جائے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک اسلام و کفر کی وار اور جنگ تھی. اس طرف پوری کی پوری دنیا اکٹھی تھی کہ اس مسلم کنٹری کے اوپر قبضہ کیا جائے اور ختم کر دیا جائے. اسی شہید بابائی کے بارے میں ملتا ہے، جب یہ اسکول میں پڑھتے تھے، یعنی اس وقت جوان تھے، اسکول میں لاسٹ ایئر میں تھے، تو یہ جلدی اسکول آ جاتے تھے. جب ایک دفعہ گئے تو اسکول کے اندر جو پی ایم تھے اسکول کے، عرض کروں آپ خدمت میں، وہ ایک کپل تھا جو بہت ایڈلٹ بھی تھے. تو ایک دن جو ہیڈ ماسٹر تھا اسکول کا یا جو بھی تھا، تو اس نے دونوں کو بلایا ہوا تھا. تو خیر شہید بابائی کہتے ہیں میں پاس ہوا اور میں رکا. میں نے دیکھا تو وہ ان کو بول رہے تھے کہ آپ دونوں اب بہت بوڑھے ہو گئے ہو، بہت ایڈلٹ ہو گئے ہو، تو سوری آپ کام نہیں کر سکتے اتنا اچھا، تو اب ہم آپ کو نکال رہے ہیں، ہم آپ کو نکال رہے ہیں، آپ کی جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو رکھیں گے. تو یہ سٹوری کب کس کو پتہ چلی؟ جب شہید بابائی کی لاش پہنچی ہے نا محلے کے اندر، یہ دونوں بوڑھا اور بوڑھی عصا کے آسرے پہ پہنچے، کہا کہ اس ڈیڈ باڈی کو پہلے نہ اٹھانا، پہلے سن لو یہ شہید کس کمال کا مالک تھا، یہ جوان کس عظمت کا مالک تھا. اتنا عشق قرآن سے، اتنا عشق اہل بیت سے، اتنا عشق عرض کروں دین سے، اور اتنا ہی عشق مولا ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ. میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا تھا، محرم کے دنوں میں انہیں چھٹی اور لیو چاہیے ہوتی تھی، سید الشہداء کے زائرین کو انہوں نے نیاز تقسیم کرنی ہوتی تھی. خیر کہا کہ کیا سٹوری ہے اس کی، ایک جملہ فقط عرض کروں آگے چلو. کہا کہ یہ جو شہید بابائی جس کی یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، جب یہ پاس ہوا تھا اور اس نے سنا تھا کہ ہمیں ہیڈ ماسٹر اسکول سے نکال رہا ہے اور ہماری جاب ختم ہونے والی ہے، تو کہا اسی شہید نے ہیڈ ماسٹر سے جا کر کہا تک کہ ریزن کیا ہے ان کو نکالنے کا. کہا کہ یہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، صحیح اسکول کے رومز کو کلین نہیں کرتے. کہا آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، آئندہ یہ ڈیوٹی میں لے لیتا ہوں. جب تک اس اسکول کے اندر پڑھتے رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر 2 گھنٹے پہلے آتے تھے، روم کو کلین کرتے تھے تاکہ 2 بندوں کو جاب سے نہ نکالا جائے. یہ جوان ہے، یہ درد ہے شیعہ جوان کے اندر. یہ ہے وہ جوان کہ جس پہ امام عاصر فخر کریں. یہ ہے وہ جوان جو لوگوں کے درد کو بانٹ لے، لوگوں کے غم کو بانٹ لے، خوشیاں دے ان کے چہروں کے اوپر. آئیں ہم اپنے جوانوں کی اس طریقے سے تربیت کریں. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا ہمارا جوان بریو ہے، فقط ہمیں تھوڑا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جوان سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نفس کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، وہ شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ دشمن اسلام کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. اس وقت دشمن کی کیا کوشش ہے؟ ہمارے جوان کو خراب کیا جائے اور ختم کیا جائے، اور میرے جوان کے اندر یہ پاور ہے. جسٹ ہمیں چند ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کے اوپر جو ہے عرض کروں آپ خدمت میں، ان پہ اعتماد کرنا ہوگا، ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ہم ان پہ ٹرسٹ کریں، ہم ان کو رسپانسبلٹیز دیں. فرماتے ہیں کہ جب بھی جوان دیکھیں، کیوں 15 ایئر کا جوان یوتھ میل اور جو ہے 9 ایئر کی عرض کروں آپ خدمت میں فیمیل، اللہ رب العزت اس پہ عبادات کو واجب کر دیتا ہے. کا پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے اللہ کیوں عبادت کو اس طریقے سے واجب کرتا ہے؟ کہ خداوند متعال کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں سے اس ایج میں اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کو یہ اجازت عطا کر دیتا ہے کہ آئیں میری ذات میں اور آ کر مجھ سے گفتگو کریں. خدا ان کو یہ رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ وہ آئیں. ہمیں عزیزان محترم، ہمیں ان کو مستقل کرنا ہے، ان کو ہوپلیس نہیں کرنا بلکہ ان کو ہوپ دینی ہے. میں نے چند ایک پوائنٹ یہاں پر نوٹ کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کرنے ہیں، جس میں سے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک یہی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو رسپانسبلٹی دینی ہے، ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پلیز ہمارا جوان اگر کچھ اچھا کرتا ہے، ہماری یوتھ کوئی اچھا کرتی ہے، پلیز منہ بند نہ رکھا کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں. احسنت کہنے میں کیا ہو جائے گا؟ ہم سب احسنت کہیں تاکہ وہ سمجھے میں نے کچھ اچھا کیا ہے، ہم اس کو خراب نہ کریں. یہی ہے پیغمبر صلی اللہ کے رسول آئے، دیکھا موسک میں ایک جوان قرآن کی بڑی پیاری تلاوت کر رہا تھا، سو بیوٹیفل وائس میں قرآن مجید کو جو ہے وہ ریسائٹ کر رہا تھا. پیغمبر اسلام اس نے ختم کیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا مرحباً بک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری تو نے تلاوت کی. جب بھی کسی یوتھ سے کچھ اچھا دیکھتے تھے رسول خدا اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے وہ بھی آئیں اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں. اسی طریقے سے کمیونٹی ممبر، میرا بیٹا ہے دوسرے کا، سب ہماری اولاد کی طرح ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. آئیں کوشش کریں جتنا ہو سکے ان کی تعریف کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ آئیں ان کو سپورٹ کریں.
اور الحمدللہ آپ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ کریں، ان کی حمایت کریں، اور اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، تو پھر ان کو اس طریقے سے ہوپلیس نہ کریں کہ وہ پھر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. نہیں، نوجوان ہے، اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا. ہم نے اس کو پوش کرنا ہے، ہم نے آ کر اس کو جو ہے وہ اس کو کام دینے، چھوٹے چھوٹے رسپانسبلٹیز اس کو دیں تاکہ وہ اوپر آئے اور آگے نکلے. یہ ایک چیز ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ ان کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑے. پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، جب میں مبعوث بالرسالہ ہوا، جوانوں نے میری ہیلپ کی اور ایڈلٹ نے میری مخالفت کی. ایسا نہیں تھا کہ سب ایڈلٹ ایسے ہو، لیکن کی مخالفت کی گئی پیغمبر اسلام کی، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہاں پر جوانوں نے جو ہے وہ کام کی. جوان کو عبادت سے ہی عشق ہوتا ہے، فقط پیرنٹس آئیں ان کو عبادت کی طرف لے کے آئیں، وہ عبادت سے محبت کرتا ہے، ضرورت ہے. اور پھر جو خداوند متعال اس عبادت کا ایفیکٹ جوان کو عطا کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جہاں پر روایت جو آئی ہے جو میں نے لکھی ہے، فرمایا کہ من قرأ القرآن وهو الشاب المؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. فرمایا اگر نوجوان مومن جب قرآن کو ریسائٹ کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن فقط اس کی زبان پہ نہیں رہتا بلکہ اس کے خون اور اس کے بدن کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر اترتا ہے اور اس پہ اثر رکھتا ہے یہ قرآن. یہ چند ایک ذمہ داریاں جو ہماری ہیں کہ آئیں ان جو آئی ہیں یعنی کہ جو جوان کی اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان سے بینیفٹ لیں اور آئیں اس پہ کام کریں. وہ بات کو سنتا ہے، اس کا دل نرم ہے جب تک اس کا دل سخت نہیں ہوتا. امیر المومنین سے کہا گیا مولا آپ کیوں نوجوان؟ فرمایا میں نوجوان کو زیادہ پسند کرتا ہوں، 2 وجہ ہیں، وہ میری بات کو سنتا ہے، ایک چیز پھر مولا فرماتے ہیں اس کا دل خالی ہے اور اس کی فکر اور تھاٹ آزاد ہے. ابھی سخت نہیں ہوا ہے اس کا دل کہ وہ ریجیکٹ کرے، ابھی اس کی فکر میں ڈاؤٹس اتنے نہیں آئے ہیں کہ وہ ریجیکٹ کر دے. امام فرماتے ہیں اس کا دل خالی ہے اور اس کی فکر آزاد ہے. جب تک یہ 2 چیزیں اور 2 کوالٹیاں اس کے اندر ہیں، پلیز مل کے کام کریں اور آئیں اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں اور ان کو صحیح طرف لے کر آئیں. یہ چند ایک چیزیں تھیں، 2 سے 3 رسپانسبلٹیز یوتھ کی. خود یوتھ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ یہ تو تھی پیرنٹس کی، یہ تو تھی کمیونٹی کی، یہ تو تھی بڑے بھائی کی، لیکن یوتھ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. بعنوان ایک مسلم یوتھ کے، شیعہ یوتھ کے، ان کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری جس کو میں نے کوٹ کیا ہے، ضروری ہے کہ نوجوان آئے اور اس ذمہ داری کو جو ہے عرض کروں اب خدمت میں ادا کرے. روایت میں یوں آیا، فرمایا کہ جوانی جہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دیکھیں لائف کے 3 پارٹس ہیں. ایک انسان کا جو ہے آپ خدمت میں عرض کروں چائلڈہڈ ہے جب وہ بالکل ینگ ہوتا ہے، ایک اس کا یوتھ پیریڈ ہے، پھر وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے. قرآن نے اور روایات نے جس پہ فوکس کیا وہ وہی گولڈن پیریڈ ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو جوانی ہے اس میں جو وہ کر سکتا ہے بس کر سکتا ہے، اس کے بعد اگر نہیں. تو فرمایا یہی جو پیریڈ ہے، فرمایا جہاں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے وہاں یہ ڈینجرس اور خطرناک بھی ہے. اگر یہ یوتھ اس کو کنٹرول نہیں کرے گا اپنی اس چیز کو تو یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے. فرمایا جہاں جوانی ایک بہت بڑی فرصت اور اپرچونٹی ہے وہاں مستی بھی ہے، انسان کو دوسری طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. روایت میں ملتا ہے 4 قسم کی چیزیں مستی لاتی ہیں. آج تک تو ہم نے سنا تھا جو الکوہل پی لے وہ مست ہو جاتا ہے. فقط الکوہل اور اس طرح کی چیزیں مست نہیں کرتی ہیں، چند چیزیں اور بھی مست کر دیتی ہیں. روایت میں آیا 4 چیزیں مست کرتی ہیں. پہلی چیز فرمایا مال کبھی کبھی لوگوں کو مست کر دیتا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ مال ایسا مست کرتا ہے کہ آس پاس کے لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کبھی پوسٹ مقام وہ انسان کو مست کر دیتا ہے اور ایسا اس پوسٹ اور مقام کی مستی اس کی لائف میں آتی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے اس کے لیے اس کو پتہ نہیں اگر کئی بہت بڑی تعداد یعنی 100 لوگوں کو بھی اگر اس کو قتل کرنا پڑے تو وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ایک مستی جوانی کی مستی ہے اور اگر یہ کنٹرول نہ ہو عزیزان محترم خود کو تو وہ خراب کرتا ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ فیملی اور کمیونٹی بھی جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر خاندان کے خاندان بڑی بڑی فیملیز تباہ ہو گئیں جب جوان تباہ ہوا اور اس نے اپنی جوانی کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے اس یوتھ پیریڈ پہ اس نے کام نہیں کیا. آپ آئیں روایات کی طرف دیکھیں. فرمایا محشر کے دن میں کوئی بندہ جب قدم رکھے گا سیکنڈ سٹیپ نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ اس سے 4 چیزوں کا کوشچن ہوگا. میں 4 کی طرف نہیں جاؤں گا، فقط 2 چیزیں. جہاں فرمایا گیا اس سے اس کی ایج ٹوٹل ایج لائک کوئی 70 کا تھا 80 کا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہاں پر گزاری. وہیں پہ جو یوتھ پیریڈ اور جوانی ہے اس کا پھر جدا کوشچن ہوگا.
جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہول لائف کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کا پھر جدا سوال ہوگا، جوانی کو کہاں پہ گزارا، لائف کو کہاں پہ گزارا، جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا، یہ گولڈن پیریڈ تھا تمہاری لائف کا، اس کا جدا طور پہ سوال ہوگا عزیزان محترم. اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. بس چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہیں، عرض کروں آپ خدمت میں جوان کے حوالے سے. پہلی چیز جو جوان کے لیے ضروری ہے، فرمایا جوان دو چیزوں پہ فوکس کرے، ایک نالج اور ایک تقویٰ. یہ دو ویپنز ہیں ایک جوان کے پاس جو ہونے چاہیے. اگر یہ دو چیزیں اس کے پاس ہیں، یہ دو ونگ بھی ہیں، دو ویپنز بھی ہیں، اگر ان دونوں کو دو ونگ سمجھے گا تو یہ دونوں اس کو پرواز دیں گے، اس کو بہت اونچی بلندی پہ لے کے جائیں گے، یہ کبھی زمین پہ نہیں گرے گا. ہمیشہ لوگ ایسے سر اٹھا کے اس کو دیکھیں گے. جو جوان متقی اور پرہیزگار ہو، جس جوان کے پاس نالج ہو، علم ہو، اور اگر علم آ جائے گا تو کوئی بھی بندہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. آج میرا جوان کیوں ایک ڈاؤٹ انٹرنیٹ پہ وائرل ہوتا ہے اور وہ فوراً اپنا سب کچھ جو ہے اس کے ہاتھ میں دے بیٹھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نالج نہیں ہے. نالج ہو تو وہاں اس کو پروٹیکٹ کرے اس ڈاؤٹ کے سامنے. فرمایا جہاں نالج آئے گا تو کوئی بھی بندہ ایک ڈاؤٹ ڈال کر اس کو اپنی طرف نہیں لے کے جائے گا. وہیں پہ تقویٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا. ایک ہمارا ایکسٹرنل دشمن ہے، ایک ہمارا انٹرنل دشمن ہے. ہمارا باہر کا دشمن کی پوری کوشش ہے ہمارے جوان کو دین سے دور کیا جائے. ایک نفس دشمن ہے اور ایک ابلیس اور شیطان دشمن. اور اس وقت کا دشمن آپ کے سامنے ہے، بہت بڑا دشمن جس نے فوکس کیا ہوا ہے شیعہ جوان کے اوپر کہ اس کو بے دین کرنا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے آگے چلوں. فقط 800 ایئر اسپین میں مسلم گورننس رہی ہے. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اسپین کے اندر. لیکن ایک وقت آیا اس کے بعد چند ہی دنوں میں مسلمانوں سے وہ سب کچھ واپس لے لیا گیا تھا. پوچھا گیا کیا کریں، کیسے نکالیں ان مسلم کمیونٹی کو. اسپین تک، روم، اٹلی تک مسلمان تھے الحمدللہ، اور 800 ایئر وہاں پر حکومت کی ہے. پوچھا گیا کیا کریں، کا وار سے یہ نہیں مریں گے، جتنا بھی ماریں گے یہ اتنے زیادہ آگے بڑھیں گے. پھر کیا کیا جائے؟ ڈفرنٹ ٹائپ کی اوپینین دی گئی. اس میں سے ایک سب کو پسند آئی، وہ یہ تھی کہ کوشش کرو ان کے جوانوں کو بے دین بنا دو اور شہوت پرست بنا دو. اور اس کے لیے پھر اس کے لیے کیا کریں؟ کہ ان کی جتنی بھی موسک ہیں ان کے ساتھ پارک بناؤ، ایسے سٹنگ پلیس بناؤ، اور ان جگہوں پہ 3 ٹائم جس میں ان کا پریئر ٹائم ہے، جس میں یہ لوگ ان موسک کے اندر آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، ایسی لڑکیوں کو بھیجو جن کا بدن پہ پورا لباس نہ ہو. جب ان کے دل سے ایمان چلا گیا پھر یہ چلتے بھی رہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک نوجوان کا حقیقی وجود اس کے ایمان کے ساتھ ہے. جب تک ایمان ہے وہ جوان ہے. وہ قرآن کے لیے بھی بینیفٹ رکھتا ہے، وہ اسلام کے لیے بھی رکھتا ہے. وہ قرآن کے لیے بھی مفید ہے، وہ اسلام کے لیے بھی مفید ہے. اور پھر یہ مشکل ہوئی. ایمان عزیزان محترم، علم اور تقویٰ. کوشش کریں جن چیزوں کا نہیں پتہ، فقہ کا نہیں پتہ، قرآن کا نہیں پتہ، تعلیمات اسلامی کا، کوشش کریں اس کو سیکھیں. ڈاؤٹس ابھی ٹائم ہے، ان ڈاؤٹس کو کلیئر کریں. عالم دین موجود ہیں، اسکالر موجود ہیں، اور الحمدللہ ابھی آئیں. پرانے تو علماء نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، زحمتیں کی ہیں. علامہ امینی نے یہ جو الغدیر لکھی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی کوشش کی ہے علامہ نے. اس دور میں انہوں نے، ہمارے جوانوں نے، اتنی یوتھ نے اتنی. ابھی تو الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ابھی تو انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو آپ کے جو ریزیڈنٹ عالم ہیں اگر ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ شرم آتا ہے یا کوئی مسئلہ، ابھی جس عالم کو آپ لائک کرتے ہیں جس ایک ای میل بھیجیں، اس کے بعد وہ آپ کو جواب دے گا. اپنے آپ کو علم کے ساتھ عزیزان محترم، خصوصاً ہماری یوتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ لیس کرے. وہ علم اور نالج ان کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. اینڈ تھرڈ ون جس چیز کی قدر کرنی ہے، یہی اپنا جو ٹائم ہے، ٹائم کو ویسٹ مت کریں. اسی ٹائم میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر یہ ٹائم چلا گیا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی کے ساتھ فورتھ ون چیز جس کی آپ نے عرض کروں جس کو امپورٹنٹ سمجھنا ہے لائف کے اندر، وہ ہیلتھ ہے. ایسے کاموں میں بیزی مت ہو جائیں جس سے آپ کی ہیلتھ تباہ ہو جائے. ہیلتھ چلی گئی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کافی سارے جوانوں کو ہم نے دیکھا برائٹ تھے، اچھے تھے، لیکن ایسے کاموں میں پڑے کہ ہیلتھ تباہ ہو گئی، ان کی چلی گئی. پھر اس کے بعد پھر وہ جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. جہاں اس ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹائم بار بار نہیں آنا میرے پاس، شارٹ ٹائم ہے میرے پاس اور اسی میں نے سب کچھ کرنا ہے. اگر ابھی کچھ کروں گا تو بعد میں بیٹھ کے اسی سے میں کچھ حاصل کروں گا. اور اسی کے ساتھ لاسٹ ون جس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنی امپورٹنس کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے آپ کی اور اپنی ویلیو کو سمجھیں. اپنے آپ کو کم ویلیو مت سمجھیں.
ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم یورپ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی یورپ نہ جائیں اسٹڈی کے لیے جائیں, ایجوکیشن کے لیے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یورپ میں کوئی خاص فیکٹری نہیں لگی ہوئی کہ جو یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. فقط میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, وہ رولز کہ جو سکسیس کے لیے مست ہیں ہم وہاں جا کے ان کو فالو کرتے ہیں, یہاں فالو نہیں کرتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ, یہاں میرا بچہ اس کی اپنی مرضی ہے, جب چاہے اٹھے, جب چاہے پڑھے, جب چاہے یونیورسٹی جائے, جب چاہے کو. لیکن اگر وہاں نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے بھائی وہ تو یونیورسٹی کا تو انہوں نے اپنے آپ کو بدنام, وہ تو فوراً یونیورسٹی سے چلو جی ایگزٹ جاؤ, اب اس کے بعد تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک دوسرا, پیرنٹس پیسہ دے رہے ہیں, ظاہری بات ہے بھائی ڈالرز میں یورو میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, تو کیا جواب دیں گے والدین کو؟ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہاں ہم ٹائم مینجمنٹ رکھتے ہیں, ہم لیکچر جو ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, اپنے تمام تر جتنے ہمارے وہ ساری چیزیں اگر ہم یہاں بھی کرتے تو ہم کامیاب ہو سکتے تھے. ایسا وہاں جا کر کچھ خاص نہیں ہے, لیکن وہاں پر رول کو فالو کیا جاتا ہے. رول کو فالو کر کے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر جی میں نے UK سے جو ہے وہ ڈگری لی ہے, اور یہ ڈگری ادھر بھی لی جا سکتی تھی, شرط یہی تھی اپنے آپ آئیں. ہماری مسلم یوتھ تھی جنہوں نے کام کیا ہے. کیا تھا وہاں ان لوگوں کے پاس؟ پورے یورپ میں جو بڑی لائبریری تھی اس کے اندر 7,000 بک تھیں, یا 700 آئی تھنک 700 بکس تھیں ٹوٹل بڑی یونیورسٹی کے اندر. اور اسی وقت مسلمانوں کے پاس 1 لاکھ اور کئی لاکھ سے زیادہ بکس اور کتابیں موجود تھیں. سب سے پہلے میتھمیٹکس پہ کس نے کام کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں سب انہوں نے کیا, ہم نے کوئی نہیں. وہ جو ہمارے مسلمز کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. جابر بن حیان کون ہے؟ یہ جس نے جو ہے وہ میتھمیٹیشین, اس نے سب سے زیادہ میتھ پہ کام کیا ہے, امام صادق کا شاگرد ہے. اور کہا تھا گورو نے اور یورپ والوں نے کہ اگر یہ ریاضی یا یہ میتھ اگر مسلمانوں نے اس پہ کام نہ کیا ہوتا تو ہم کمپیوٹر نہیں بنا سکتے تھے. علم نجوم, اسٹرونومک, سب سے پہلے کس نے کام کیا؟ ابو علی سینا نے اس پہ کام کیا. پھر جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں مختلف چیزیں اس کے حوالے سے بنائی گئی ہیں, اور یہ لوگ جو ہے وہ اسپیس کو انہوں نے جو ہے وہ دریافت کیا ہے اور یہ آگے گئے. کون سی چیز ایسی تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی؟ تمام تر نالج. پھر یہ آئے, انہوں نے ہماری بکس اٹھائیں, ساری چیزیں وہاں لے کے چلے. ان کو پتہ تھا یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ, میں نے ابھی عرض کیا ہے, علم اور تقویٰ. ہاں تقویٰ وہاں بہت کم ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی, لیکن علم کے حوالے سے وہ آج آگے نکل گئے. ایک حصہ ان کے پاس ہے اور آج ہم نہیں. ہم دونوں, جہاں باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں ہماری سول اور ہماری روح کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. دونوں کو تقویٰ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے, اور علم جو ہے وہ باقی چیزوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. فقط دیکھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. کام نہ سمجھیں اپنے آپ کو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. عزیزان محترم, آئیں ایک ایسا اپنے آپ کو جوان بنائیں. میرا جوان اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اس کی لائف میں کوئی فٹ بالر رول ماڈل نہیں ہے, اس کی لائف میں کوئی ایکٹر رول ماڈل نہیں ہے, بلکہ اس کی لائف میں اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ حسین کا علی اکبر ہے. حسین کا علی اکبر. تب ہم امام زمانہ کو لبیک یا مہدی کہیں گے. آئیں اپنی لائف میں علی اکبر کو رول ماڈل بنائیں. نہ دشمن سے گھبرایا ہے, نہ دین کی نصرت پہ علی اکبر نے کوئی کمپرومائز کیا. کہتے ہیں کہ بابا پہ قربان نہیں ہوئے علی اکبر, اپنے وقت کے امام پہ قربان ہوئے ہیں, قرآن پہ قربان ہوئے ہیں, دین پہ قربان ہوئے ہیں. یہی نہیں کہا تھا جب امام نے کہا تھا علی اکبر موت, بابا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, کیا ہم قرآن کے ساتھ نہیں ہیں؟ پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جرت چاہیے تھی, یہ ایمان چاہیے, یہ تقویٰ چاہیے کہ جو مل سکتا ہے. ہو گئی ہے 9 محرم کی رات, بہت زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو, یہ درد دل تھا, یہ چند چیزیں تھیں جو ضروری سمجھتا ہوں. رسپانسبلٹیز ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بھی, یوتھ کے لیے بھی, اور یہ ضروری, اور یہی محرم کا حق ہے. اور اگر یہ ادا نہ ہو تو سمجھو محرم کا میسج بھی صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں ہوا. یہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. نوجوان اپنی قدر کو سمجھے, اپنی ویلیو کو سمجھے, اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے, اور وہ تمام تر کوالٹیز کہ جو پوزیٹیو کوالٹیز ہیں, جو پوزیٹیوٹی لا سکتی ہیں, ان کو اپنے اندر لے کر آئے, اور وہ تمام تر چیزیں جو نیگیٹیوٹی لاتی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرے. تبھی جا کر کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے. فقط ماتم کر لینے سے رو لینا کافی نہیں ہے, بلکہ کربلا والوں کے کردار پہ عمل کرنا حقیقی لبیک یا حسین کہا جاتا ہے. اگر میں نے کردار سے ثابت نہیں کیا تو شاید میں نے لبیک بھی نہیں کہا. میری لاکھ جانے قربان, میرے سامنے بہت زیادہ باپ بیٹھے ہیں. جتنا آپ کو جوان بیٹا پسند ہے اور جتنی آپ جوان بیٹے سے محبت کرتے ہیں نا, اس سے 1000 گنا حسین اکبر سے پیار کرتے تھے. جناب لیلا فرماتی ہیں
کئی دفعہ رات کو جب میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا حسین بستر پہ نہیں تھے، میں اٹھی اور دیکھا رات کو علی اکبر کے سینے کے بٹن کھول کے سینے کا بوسہ دے رہے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں آتی تھی جب علی اکبر کا سینہ چومے بغیر امام سوئے ہوں۔ اور علی اکبر کتنے حسین تھے، جتنے حسین تھے اتنا کردار زیادہ حسین تھا۔ روایت میں ملتا ہے جب مدینہ میں آتے تھے لوگ کاروبار چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے آؤ ہم شکل پیغمبر کی زیارت کریں۔ حسن بہت زیادہ تھا، حسن کے ساتھ کردار بہت زیادہ تھا۔ جوان بیٹے کی موت بہت بڑی، اور بیٹے بیٹے فرق کر جاتے ہیں، علی اکبر جیسا بیٹے کا چلا جانا۔ علماء نے کہا ہے امام حسین، بس یہ جملے سنیے گا میں ربط مصیبت دوں، علماء نے کہا ہے کہ جب شمر نے گلا کاٹا تھا نا، امام نے کہا تھا شمر میں تو اکبر کی موت پہ مر چکا تھا، علی اکبر کی جوانی نے مجھے مار دیا تھا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ جب دیکھا ہے نا علی اکبر نے بابا کے جانثار دنیا سے چلے گئے ہیں، آئے ہیں علی اکبر بابا کے پاس، بابا اذن وداع، بابا اذن جہاد دیجئے۔ پہلا شہید ہے کربلا کا کہ امام حسین نے فوری جواب دیا اور فوری رضا دی ہے، جا علی اکبر جا میرا لال۔ اور روایت میں ملتا ہے شہزادے کو خود امام نے تیار کروایا ہے، سر پہ پیغمبر کا امامہ رکھا، تلوار پہنائی، خوبصورتی کے ساتھ جب علی اکبر تیار ہوا ہے نا، روایت میں ملتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک علی اکبر پہ مایوسانہ نگاہ دوڑائی ہے، مایوسانہ نگاہ دوڑائی ہے۔ پھر کہا جا ضرور علی اکبر پھپھیوں سے ودا کرتا جا۔ علی اکبر کی سواری آئی ہے خیام کی طرف، دشمنوں نے لکھا ہے یہ پہلا شہید تھا کربلا کا کہ جس کو مقتل میں آنے میں بڑی دیر لگی ہے، اور یہ پہلا شہید ہے کربلا کا۔ علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، شرمائیے گا نہیں، حسین کے جوان کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی امام حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت پڑھنا منع ہے۔ علماء کہتے ہیں حسین برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ سب سن رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے علی اکبر کی شہادت سنیے گا، گھبرائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں۔ آج کی رات جب علی اکبر کی سواری پہنچی ہے، دو شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کی شہادت سے پہلے ان کا ماتم ہوا ہے۔ آزادارو پہلے شہید کا نام علی اکبر ہے۔ ادھر سواری پہنچی ہے علی اکبر کی خیام کے اندر، ادھر بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا ہے۔ اے کوئی بیوی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، علی اکبر کو دیکھ کے کہتی ہے یا علی اکبر ارحم علی غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کر۔ علی اکبر تیری جوانی، علی اکبر تیرا جوانی میں دنیا سے چلا جانا۔ ہاں آزادارو ودا کیا ہے پھوپھیوں کو۔ روایت میں ملتا ہے ادھر علی اکبر کی سواری پھوپھیوں اور ماؤں کے خیمے سے باہر نکلتی تھی، پھر خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، آواز یہی آتی تھی جناب فضہ کی اکبر ایک مرتبہ پھر تجھے زینب بلا رہی ہے، آ پھوپھی کو ملتا جا۔ پھوپھی کئی مرتبہ آئے ہیں، کئی مرتبہ پھوپھی نے ودا کیا ہے۔ ہاں آزادارو آئے ہیں، دوسرا ودا امام سجاد سے کیا ہے۔ امام خود روایت کرتے ہیں عاشور کا دن تھا، میں نے دیکھا میرا بھائی علی اکبر ہے، میں نے دیکھا میرے پاؤں پہ منہ رکھ کے بیٹھا ہے، میرے پاؤں کا بوسہ دے رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، میں نے کہا کیا ہوا؟ علی اکبر کا بھائی ودا کرنے آیا ہوں۔ یہ جملے سننے تھے۔ امام سجاد نے کہا کیا ہوا بھائی علی اکبر؟ این این مسلم ابن اوسجا، این این زہیر، این این بریر، کہاں گئے بابا کے جانثار؟ کہا قد قتل قد قتل قد قتل، سب مارے گئے۔ کچھ علماء اس روایت کو بھی پڑھتے ہیں، وہ یوں نقل کرتے ہیں علماء، میں نے علماء سے سنا، وہ کہتے ہیں جب یہ کہا ہے نا تو امام سجاد نے کہا تھا علی اکبر تو مقتل مت جا، تجھے پتہ نہیں ہے تو بابے کی آنکھوں کا نور ہے، علی اکبر تجھے پتہ ہے نا بابا تیرے بغیر نہیں رہ پائے گا، اے پھوپھی اماں سجاد کو تلوار لا کے دے، میں جاؤں گا۔ یہ جملے سننے تھے، علی اکبر
پیچھے ہٹے تھے اور ہٹ کے کہا تھا نا سجاد کربلا میں مارا جانا آسان ہے، اے پھپھیوں کے ساتھ کوفہ و شام جانا، ایک ایک بازار ایک ایک موڑ پہ مارا جانا سخت ہے۔ ودا مکمل ہوا، آئے بابا سے ودا کیا، اجرکم عند اللہ، بابا سے ودا کیا، ادھر بابا سے ودا کیا عزادارو، علی اکبر اترے ہیں، بابا نے سینے سے لگایا ہے، روایت میں ملتا ہے پہلا شہید ہے کربلا کا امام حسین، جب بھیجنے لگے ہیں نا اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ عزادارو آسمان کی طرف دیکھا، روایت میں یوں ہے ایک ہاتھ امام کا امام کے محاسن پہ تھا، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور بلند کر کے کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، اب جسے تیرے دین کے لیے بھیج رہا ہوں، اے اب جو جا رہا ہے مقتل کی طرف، خلق میں جو شکل میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو اخلاق میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو جب بولتا ہے تیرے رسول کی طرح بولتا ہے۔ میرے اللہ جب ہم آل محمد تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہو جاتے تھے، اسی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ عزادارو سواری چلی ہے علی اکبر کی، مقتل آئے ہیں شہزادہ علی اکبر، جنگ لڑی ہے، پہلی جنگ میں 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ عزادارو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ادھر علی اکبر جنگ لڑ رہے تھے، ادھر ماں سے علی اکبر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، آئی ہیں امام کے پاس، کہا مولا مولا ایک مرتبہ اکبر واپس آ جائے، مولا دعا کرے ایک مرتبہ میرا اکبر آ جائے۔ امام نے کہا ہاں اکبر کی ماں تو دعا مانگ میں امین کہوں گا۔ عزادارو دعا کے جملے یہ تھے اے میرے وہ اللہ، اے جس نے یعقوب کا یوسف پلٹا دیا تھا، اے میرے اللہ ایک مرتبہ میرا یوسف بھی پلٹ آئے۔ عزادارو ادھر اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ہاں عزادارو ادھر شہزادے پہ تشنگی کا غلبہ ہوا، ہاں کیا وجہ تھی؟ سورج کی گرمی بھی زیادہ تھی، بدن پہ زخم بھی لگے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے زرہ کا وزن بھی تھا، شہزادے پہ پیاس کا غلبہ ہوا، شہزادے کی سواری پلٹی ہے، واپس بابا کے سامنے آئے ہیں۔ عزادارو میں کہتا ہوں اکبر جیسا بیٹا، علماء بڑے بزرگ یوں پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دعا مانگ لیا کریں کہ میرے اللہ جوان بیٹا یا باپ سے سوال نہ کرے، اگر سوال کرے تو باپ پورا کر سکتا ہو۔ عزادارو علی اکبر آئے بابا کے پاس، کہا یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی۔ بابا بابا تیرے اکبر کو پیاس نے مار ڈالا ہے، بابا تیرے اکبر کو پیاس نے مار ڈالا ہے، اس زرہ نے تیرے اکبر کا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے۔ ہاں بابا تیرا اکبر پیاسا ہے۔ آواز آئی، جملے عجیب ہیں، جب اکبر نے پیاس کا سوال کیا ہے نا، میں صحاب رحمت میں یوں دیکھ رہا تھا اور دوسرے مقاتل نے بھی یہی لکھا ہے، ایک مرتبہ امام نے کہا واہ غوثا واہ غوثا، امام نے استغاثہ بلند کیا ہے، میرا اکبر تیرا بابا تجھے پانی نہیں دے سکتا، آ میرے قریب آ، اپنی زبان کو بابا کے منہ میں رکھ۔ عزادارو شہزادہ اترا ہے، اپنی زبان کو بابا کے منہ میں رکھا ہے، فوراً نکالا ہے، وہ میرا غریب بابا تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میرا مظلوم بابا تیری زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ کہا جا بیٹا نانا رسول تجھے سیراب کر، اجرکم عند اللہ، نانا تجھے پانی پلائیں۔ آئے ہیں جنگ لڑی ہے، 80 ملعونوں کو پھر واصل جہنم کیا ہے۔ عزادارو ایک وقت آیا ہے یہاں پر مرہ بن کنفس، یہ ملعون ہے جس نے چھپ کے کہا تھا، عبدی نے کہا تھا کہ اگر ابھی یہ جوان آیا میں اس پہ ایسا وار کروں گا، اس کے باپ کو اس کے غم میں بٹھاؤں گا۔ اس ملعون نے وار کیا ہے تلوار کا یا کہا جاتا ہے نیزے کا، علی اکبر اب سنبھل نہیں سکے۔ عزادارو ادھر جب سنبھلے نہیں ہے نا، مقاتل نے یوں لکھا ہے علی اکبر نے اپنی دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالی ہیں اور خود علی اکبر گھوڑے پہ سو گئے ہیں۔ گھوڑا تھا حیوان، بجائے اس کے کہ خیام کی طرف آتا یہ چلا ہے دشمن کی فوج کی طرف۔ عزادارو ادھر فوج کی طرف چلا ہے، فوجیں تھی موجود، علی اکبر کی سواری گئی ہے ادھر۔ اب روایت کہتی ہے جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے ہم شکل پیغمبر کو اجر رسالت دیا ہے، اے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، اے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، اے جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا ہے حسین کا لال۔ ہاں عزادارو جملہ بڑا عجیب
ملتا ہے. ہر شہید نے کہا ہے ادرکنی یا مولا. کہا حسین نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. کہا وجہ کیا تھی؟ کہا علی اکبر جانتے تھے میں جوان ہوں, بابا ضعیف ہے, اے میرا بابا کیسے. بس ایک ہی جملہ ملتا ہے, یا ابتا علیکم منی السلام. اے بابا اکبر کا آخری سلام. اے بابا میں نانا رسول کو دیکھ رہا ہوں. ازادارو ادھر امام سینے پہ ہاتھ ضرور ماریے گا, حسین کے اکبر کا مصائب پڑھ رہا ہوں. اجرکم عند اللہ. امام پہنچے ہیں, جب علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں نا ازادارو, روایت میں ملتا ہے امام کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. امام پہنچے ہیں, بزرگ علماء یوں پڑھتے تھے زانو بزانو باللاش پسر رسید. علی امام حسین زانو کے بھل علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں. ازادارو جب قریب آئے ہیں نا, یہ جملہ کہہ رہے تھے یا علی اکبر ان الدنیا بعدک العفا. اے علی اکبر تیرے بعد اے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے علی اکبر تیری جانے کے بعد تیرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. علماء کیا کہتے ہیں, آئے ہیں علی اکبر کے قریب. ازادارو جب علی اکبر کے قریب آئے ہیں نا, علی اکبر کو اٹھایا ہے, سر کو زانو پہ رکھا ہے. علماء نے کہا امام کا جی نہیں بھرا. پھر علی اکبر کو سینے سے لگایا ہے, امام کا جی نہیں بھرا. روایت میں ملتا ہے وضع خدہ علی خدہ. امام نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا 7 مرتبہ, 7 ٹائم. تفضل سے سنیے, 7 ٹائم. ازادارو جب رکھا ہے نا, 7 مرتبہ کہا یا ولدی علی اکبر, یا ولدی علی اکبر. ہائے بیٹا, ہائے بیٹا, ہائے بیٹا. اے علی اکبر بابا کے ساتھ بول میرا لال. علماء نے لکھا ہے جناب زینب سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑا عجیب جملہ دیا ہے. انہوں نے کہا علی اکبر نے اور جناب زینب نے امام کی مدد کی ہے. کہا کیسے مدد کی ہے؟ کہا علی اکبر کو بھی پتا تھا میرا یہ منظر دیکھ کر کہیں میرا بابا مر نہ جائے. جناب زینب کو بھی پتا تھا شاید بھائی سے برداشت نہ ہو. کہا امام کی فکر کو دوسری طرف لے جانے کے لیے علی اکبر کو جب اٹھایا ہے نا, علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میں نانا رسول کو دیکھ رہا ہوں, یکرہو کا سلام. بابا وہ آپ کو سلام دے رہے ہیں. بابا سکانی, بابا نانا نے مجھے پانی پلا دیا ہے تاکہ بابا کی فکر کو. علی اکبر جانتے تھے بابا مر جائے گا. زینب کبریٰ نے خیمہ چھوڑا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کہہ رہے تھے کہ امام کو دوسری طرف لے جائیں. ادھر امام حسین کی نگاہ پڑی زینب کبریٰ پہ, آئے زینب کو ساتھ لیا واپس, اور یہاں ایک جملہ کہا کہ بنو ہاشم کے جوانوں میری مدد کرو, مجھ سے اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جاتی. ازادارو ادھر لاش خیام میں پہنچی, اور جو بیٹوں کی لاش پہ نہ آئی تھی اپنے آپ کو اکبر پہ گرایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.